مثال اسلام کے اندر پردے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ پردہ فرض کب ہوا؟ جب فاروق اعظم نے پردے کا مشورہ دیا۔ جب فاروق اعظم نے پردے کا مشورہ دیا تب یہ پردہ فرض ہوا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سن لیجیے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب فاروق اعظم حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی ازواج مطہرات چہروں پہ چادریں ڈال کر اور چادریں اوڑھ کر باہر نکلا کریں، کیونکہ آپ کے پاس مختلف وفود آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، حضور اس طرح بے پردگی ہو جاتی ہے۔ جب ہماری مائیں بغیر پردے کے باہر آتی ہیں تو اس طرح بے پردگی ہو جاتی ہے۔ ابھی فاروق اعظم کی بات ختم نہیں ہوئی تھی، رب نے کہا جبریل، کہا جی رب جبریل، کہا جلدی کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جا، جا کے میرا پیغام دے۔ یا رب پیغام کیا دوں؟ کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو پردے کا حکم دے دیں۔ جب وہ باہر نکلے تو چادر اوڑھ کے نکلا کرے، پتہ چلے محمد عربی کی غلام آ رہی ہے، کنیزیں آ رہی ہیں، پردے کا حکم دے دیں۔ گویا یوں سمجھو رب نے اعلان کیا، اے محبوب جو عمر کی رائے ہے وہی خدا کی رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی آیت کے اندر میں ایک ذرا وضاحت کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ آپ کی چاہوں گا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ ہے، اسے قبل کل ازواج کا فرمایا، اے محبوب آپ اپنی بیویوں کو حکم دے دیں۔ آگے فرمایا وہ بناتی کا، یہ بنات جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد بنت، بنت ایک کو کہتے ہیں، بنات زیادہ کو کہتے ہیں۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے بھولے بھالے دوستوں سے کہتے ہیں کہ حضور کی ایک بیٹی تھی، حضور کی ایک بیٹی تھی۔ اگر کوئی شخص ایسا آپ کو ملے نا، اسے کہنا یار حضور کی بیٹی ایک تو نہیں تھی، زیادہ تھی، وہ کہے گا کیسے؟ آپ قرآن اٹھائیں اس کے سامنے کھول کے رکھیں کہ میں نہیں کہتا، میرا خدا کہتا ہے۔ خدا نے اعلان کیا، خدا نے پیغام بھیجا اپنے محبوب کے پاس، پھر محبوب نے اعلان کیا۔ بنت ایک کو کہتے ہیں، بنات زیادہ کو کہتے ہیں۔ رب نے اعلان کیا کیا؟ وہ بناتی کا۔ اگر بیٹی ایک ہوتی تو رب فرماتا یا ایھا النبی قل لازواجک وبنتک، اے محبوب آپ اعلان کرتے ہیں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹی کو، مگر آپ نے کیا کہا؟ اے محبوب اعلان کر دیں اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو۔ معلوم ہوا حضور کی بیٹی ایک نہیں ہے، حضور کی بیٹی زیادہ ہے۔ حضور کی بیٹیوں کے نام گنا دو، حضور کی جو صاحبزادی ہے نام بھی تو، اگر آپ کا ذوق کا مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ اونچی آواز سے بولیے۔ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ پہلی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو رب نے گواہی دے دی، اعلان کر دیا، محبوب اعلان کر دے، جو کہتے ہیں میرے محبوب کی ایک بیٹی ہے انہیں بتا دے ایک نہیں 4 ہے۔ یار جس کی گواہی رب دے، رب کے بعد کوئی گنجائش باقی بچ جاتی ہے۔ اب لوگ جو مرضی کہتے تھے ایک بیٹی ہے 2 ہے، نہیں نہیں، حضور کی بیٹی کتنی ہے؟ 4۔ لو یہ کی بات ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے چل رہے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے جو فاروق اعظم کی مشورے کے مطابق رب نے قرآن اتارا، یہ پہلی مثال۔ دوسری مثال، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ کی طبیعت مچلی، دل میں خیال آیا کہ یہ جو ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں لبیک لبیک کہتے ہوئے، تو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد
جو طواف کے نوافل ہیں وہ ہم دائیں کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ طواف کرنے کے بعد جو نوافل ہیں طواف کے وہ عین مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کے ادا کیے جائیں. آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کہ یا رسول اللہ میرا مشورہ ہے, میری رائے ہے. فرمایا بولو, لب کھولو. آپ نے کیا کیا؟ حضور میری ایک رائے ہے, مشورہ ہے. فرمایا بولو کیا رائے ہے؟ عرض کیا حضور تو یہ طواف کرتے ہیں, طواف کرنے والے طواف کے بعد جہاں چاہے نفل پڑھ لیتے ہیں. حضور اگر یہ سارے طواف کرنے والے جو نفل ہیں طواف کے آگے مقام ابراہیم کے سامنے پڑھے تو ذوق ابراہیم تازہ ہو جائے گا. حضور یہ میری رائے ہے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی, رب نے کہا جبریل, جی رب جبریل کہا جلدی کر, میرا پیغام لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے کہہ دے جو عمر کہتا ہے وہی خدا کہتا ہے. جو رائے عمر کی ہے, جو مشورہ عمر کا ہے وہی خدا کی ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے محبوب لوگوں سے کہہ دیں جو طواف کے نوافل ہیں وہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کے لا کیا تھا. اللہ اکبر. واہ عمر تیری عظمت پہ قربان جائے. تیرے مشورے وحی قرآن بن گئے, تیرے مشورے وحی خدا بن گئے, تیرے مشورے آیات قرآن بن گئے. تیری رائے خدا نے چن لی, تیرا انتخاب خدا نے بھی کر لیا اور مصطفیٰ نے بھی کر لیا. اللہ اکبر. یہ دوسری مثال جو فاروق اعظم کی رائے کے مطابق قرآن اترا. اور تیسری مثال اللہ اکبر, یہ بڑی بابرکت دعا ہے میرے پاک نبی کی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا ہے. حضرت عمر کا انتخاب حضور نے خود کیا ہے. اب حضور کی دعا کے لفظ سنیے. فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام, اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب. یا اللہ ابو جہل یا عمر بن الخطاب ان دونوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. یا اللہ جس کو تو پسند کرتا ہے, ذرا غور کرے بات کے اوپر. یا اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے, جس کو تو پسند کرتا ہے, یا اللہ مجھے دے دے اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اب یہاں پر میرا ایک ذوق ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اگر حضور او کا لفظ نہ فرماتے, او زیادہ دونوں میں سے ایک کا لفظ نہ فرماتے, صرف واو کہتے کہ دونوں ہی دے دے تو دونوں ہی مسلمان ہو جاتے. کیونکہ نبی کے منہ سے جو نکلے وہ دعا رد تو نہ ہو سکتی تھی. ہیں جی او لغت عرب میں احد الامرین کے لیے آتا ہے. یا اللہ دونوں نہیں مانگتا, دونوں میں سے ایک مانگتا ہوں. یا اللہ دونوں نہیں ایک مانگتا ہوں. او کا معنی ہے یا اللہ دونوں نہیں مانگ رہا, ایک مانگ رہا ہوں. مانگ بھی بول رہا ہوں جو تجھے پسند ہے, مانگتا بھی اسے ہوں جو تجھے پسند ہے. معلوم ہوا فاروق اعظم خدا کی بھی پسند ہے, مصطفیٰ کی بھی پسند ہے. اللہ اکبر. اور دوسری روایت یہ بھی سنیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اپنے گولے گولے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا مانگی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. اے مالک و مولا تجھ سے عمر مانگتا ہوں اور عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. صرف عمر کا نام لے کے دعا مانگی. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. یا اللہ مجھے عمر عطا فرما تاکہ اسلام کو سر بلندی کرنے کا مجھے موقع ملے اور میں تیرے اسلام کو سر بلند کر سکوں. آپ ذرا غور کریں, سارے صحابہ حضور کے بن مانگے آئے ہیں, خود بخود آئے ہیں, مگر عمر وہ ہے جن کو حضور نے رب سے مانگ کر لیا ہے. عمر وہ ہے جن کو حضور نے رب سے مانگ کے لیا ہے. عمر خود نہیں آئے, بلائے گئے ہیں. جب حضرت عمر آئے سر جھکا ہوا ہے,
بازوبان ہاتھ سے کہہ رہے ہیں مجھے تیری قسم، حضور کو سامنے دیکھے کہتے ہیں مجھے تیری قسم اے رون کے بس، میں خود آیا نہیں بلایا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں بلایا گیا ہوں۔ 1,24,000 یا کم و بیش تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں۔ حضرت عمر مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں، مرید بھی ہیں مراد بھی ہیں۔ اور مریدوں کے اندر کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں جو مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت خواجہ باقی بن علی رحمۃ، آپ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے تو سارا دہلی آپ کا مرید بن گیا، جبکہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی آپ کی مراد بن گئے۔ اب اگر مرید بگڑ جائے تو پیر کا بگڑتا کچھ نہیں، اور اگر مراد بگڑ جائے تو پیر کا بچتا کچھ نہیں ہے جی۔ تو عمر وہ ہیں جن کو حضور نے رب سے مانگ کے لیا ہے۔ اب ذرا غور کریں لوگوں، حضرت عمر پر تنقید نہ کیا کرو، کیونکہ حضرت عمر مرید نہیں ہے بلکہ مراد مصطفیٰ ہیں، عطائے خدا ہیں، پسند الہ ہیں۔ اگر حضرت عمر پر تنقید کرو گے تو وہ ڈائریکٹ تنقید خدا پر ہوگی۔ نہ جانو، نہ نبی پر تنقید کرو، نہ عمر پر تنقید کرو، سیدھے خدا سے ٹکر لو۔ محبوب نے خدا سے مانگا ہے، خدا نے عمر دیا ہے جی۔ تو کیا کسی کا یہ عقیدہ ہے، کوئی یہ جرت کر سکتا ہے جی؟ کیا کسی کی یہ عقل ہے جو کہے کہ محبوب خدا مانگے اور پھر رب تعالیٰ کھوٹا بتا دے دے؟ کسی کا عقیدہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بدنامی ہے، حضرت عمر کی بدنامی ہے۔ اگر کوئی کہے جی حضور نے مانگا اللہ تعالیٰ سے، رب نے پھر دیا کیسے؟ جو حضرت عمر پر اعتراض کرتا ہے در حقیقت خدا پر اعتراض کرتا ہے۔ تو حضرت عمر پر اعتراض کسی کو نہیں کرنا چاہیے، وہ میرے نبی کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے جی۔